السلام علیکم سامعین، شاہکار ادب میں خوش آمدید۔ آج جس شاہکار کا انتخاب آپ کے لیے کیا گیا ہے اس کا نام ہے کہانی در کہانی، اور یہ شاہکار تخلیق ہوا ہے امرتا پریتم کے قلم سے۔ نرملا جب چھوٹی سی ہوتی تھی، دودھ پینے کے لیے ایک پیالہ اس کے لیے محفوظ ہوتا تھا۔ بالکل سفید پیالہ تھا، صرف اس کے نچلے حصے میں سبز رنگ کی پھول پتیاں کھدی ہوئی تھیں۔ وہ جب دودھ کے گلاس سے منہ موڑ لیتی تھی تو ایک دن اس کی ماں نے گلاس کی بجائے پیالے میں دودھ ڈال دیا تھا اور نمی کو لالچ دیا تھا کہ اگر وہ سارا دودھ پی لے گی تو پیالے میں پڑے ہوئے بہت خوبصورت پھول پتے اس کو نظر آئیں گے۔ پھول دیکھنے کے شوق میں نمی نے سارا دودھ پی لیا۔ ماں کو بھی پیالے کا جادو راس آ گیا اور نمی کو بھی۔ نمی کو روزانہ پھول دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہوتا تھا، اور پھر جب نمی نرملا بن گئی، دودھ پینے سے چائے پینے کی اس کی عمر آ گئی، تو اس کو محسوس ہوا کہ جس طرح کوئی ہریالی اس پیالے کی نچلی تہہ میں اگی ہوئی ہے، اسی طرح ہی کوئی ہریالی دل کی نچلی تہہ میں بھی اگی ہوئی ہے، اور اس کی جوانی اس چہرے کا انتظار کرنے لگی جس کے ہونٹ اس کے دل کے بھرے ہوئے پیالے کو ایک ہی سانس میں پی لیں گے اور پھر اس کی ہریالی کا جادو ڈھونڈ لیں گے۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ نرملا کو یقین ہو گیا کہ اس کے دل کے بھرے ہوئے پیالے کو پینے والا کوئی نہیں، اور پھر جب اپنے دل کے پیالے کو اس نے خود ہی گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیا تو اس کو محسوس ہوا کہ نچلی تہہ کے درمیان کا ہریالی کا ٹکڑا وہاں اگا ہوا نہیں تھا، وہاں قید ہوا تھا، اور اس کو اس قید سے کوئی نہیں چھڑا سکتا تھا۔ اور نرملا جب نمی ہوتی تھی ستاروں کو دیکھا نہیں کرتی تھی، ستاروں میں سے اپنے لیے ستارہ منتخب کیا کرتی تھی، سب سے زیادہ چمکدار ستارہ۔ اور پھر جب وہ نمی سے نرملا بن گئی، وہ مردوں میں بھی اس مرد کا چہرہ ڈھونڈنے لگی جو سب سے زیادہ پیارا ہو اور سب سے زیادہ چمکدار۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب نرملا کو محسوس ہوا کہ اس کا اپنا تصور ہی وہ ستارہ ہے جو ستاروں کے بھرے آسمان پر سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ چمکدار۔ اور نرملا جب چھوٹی ہوتی تھی، وہ سورج کی دھوپ کو سینکتی نہیں تھی، ایک ہی سانس میں پی لیا کرتی تھی۔ اور جس دن گہرے بادل آ جاتے تھے، سورج نظر نہیں آتا تھا، اس کا دل کیا کرتا تھا کہ وہ سورج کو ایک خط لکھے، اور پھر جب اس کو خط لکھنا آیا تھا، اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ سورج کو خط نہیں لکھا جا سکتا، وہ اس طرح کے چہرے ڈھونڈنے لگی جو آفتابی ہو، اور جس کو وہ جب خط لکھے تو اس کو محسوس ہو کہ وہ سورج کو خط لکھ رہی ہے۔ گلی کے پرلے گھر کی چھت پر ایک لڑکا چھٹی والے دن میز پر کتابیں رکھ کر کئی گھنٹے پڑھا کرتا تھا۔ نمی کو وہ بڑا خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ وہ چھٹی والے دن کبھی کبھی پتنگ بھی اڑایا کرتا تھا۔ ایک دن پتنگ اڑاتے ہوئے وہ کتنی دیر تک نمی کو دیکھتا رہا، اور پھر اس نے ڈور کو جھٹکا دے کر پتنگ کو نمی کے شانوں پر گرا دیا۔ نمی نے پتنگ کو نرمی سے ہاتھ میں پکڑ لیا اور پینسل سے اس پر ایک چھوٹا سا خط لکھا: تم روزانہ باقاعدگی سے چھت پر اسی طرح آیا کرو جیسے سورج آتا ہے، اور پھر دونوں ہاتھوں سے پتنگ کو کونوں سے پکڑ کر اوپر اڑا دیا۔ لڑکے نے ڈور کھینچ لی اور پتنگ پر لکھا ہوا نمی کا پیغام پڑھ کر ایک علیحدہ کاغذ پر اس نے خط لکھا۔ خط کو پتنگ کے کونے سے باندھا اور پتنگ کو اڑا کر پھر نمی کے شانوں پر گرا دیا۔ نمی نے خط کھول لیا اور نیچے اپنے کمرے میں جا کر پڑھنے لگی۔ خط نمی کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس لڑکے کو خط لکھ کر نمی کو محسوس ہوا تھا کہ اس نے سورج کو ایک خط لکھا ہے، مگر اس کا جواب پڑھ کر نمی کو محسوس ہوا کہ سورج کا پتہ غلط لکھا گیا تھا، کیونکہ جواب میں جو خط آیا تھا وہ سورج کا نہیں تھا، وہ اسکول جاتی لڑکیوں کو پیچھا کرنے والے عام لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا خط تھا۔ نمی نے خط پھاڑ دیا، اور پھر وہ اپنے گھر کی چھت پر اس وقت کبھی نہ گئی جس وقت اس کو خیال ہوتا تھا کہ پرلی چھت پر کوئی بیٹھا ہوگا۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب نرملا کو یقین ہو گیا کہ کسی دلچسپ کہانی کا ہیرو کہانی میں سے اٹھا کر اپنے پاس والی کرسی پر نہیں بٹھایا جا سکتا، مگر جوانی کی عمر وہ عمر ہوتی ہے جب گزرا کہیں پیچھے نہیں رہ جاتا۔ انسان ذرا سا کھڑا ہو کر اس کے متعلق سوچنے لگتا ہے تو وہ چپکے سے اس کے قریب سے گزر کر آگے ہو جاتا ہے اور پھر اس کا مستقبل بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نرملا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کالج کا ایک پروفیسر تھا۔ نرملا نے آنکھوں میں عزت بھر کر اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن جب وہ اپنے نام کے ساتھ زبردستی نرملا کا نام جوڑ کر بڑی شوق سی باتیں کرنے لگا تو نرملا اپنی عزت پر حیران سی ہو کر رہ گئی تھی، اور کسی نے نرملا کے دل پر واسطوں کا اتنا بوجھ ڈال دیا تھا کہ نرملا کو اس بوجھ کے نیچے اپنے آپ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ مگر تھوڑے دنوں بعد نرملا نے دیکھا کہ وہ واسطے دھمکیاں بن گئے تھے، اور نرملا واسطوں اور دھمکیوں کا راز معلوم کرنے کے لیے بالکل ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی، اور نرملا کو محسوس ہوا تھا کہ عورت کو جیتنے کے لیے یا سمجھنے میں کسی مرد کی دلچسپی نہیں، مرد کی دلچسپی صرف عورت کو چھیننے میں ہوتی ہے۔ ایک عمر ہوتی ہے جب اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب اس کو خوشی کا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں رہتی،
اور وہ اداسی کا سچ بولنے لگتا ہے۔ نرملا بھی اپنے آپ سے اداسی کا سچ بولنے لگی تھی اور اس لیے اس نے اپنے دل کی ساری تلاش چھوڑ کر اپنی ماں کے کہنے پر خاموشی سے شادی کروا لی۔ اس کو محسوس ہوا کہ سب مردوں کی شکل الگ الگ ہوتی ہے، سوچنے بولنے کا طریقہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے، اور اگر وہی ایک جیسا ہوتا ہے تو پھر چاہے کوئی ہو۔ اور نرملا کے ہر احساس کو قبر کھودنے کا طریقہ آ گیا۔ اداسی جو چہروں پر لٹکتی رہتی تھی، نرملا کو احساس کی اس لاش کی طرح معلوم ہوتی تھی جس کو کوئی قبر میں ڈالنا بھول جائے۔ نرملا کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اس کے چہرے پہ لٹکتی اداسی کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی، اور اس کے ہر احساس نے یہ طریقہ سیکھ لیا تھا کہ جب بھی وہ مر جاتا اپنے لیے قبر کھود لیتا اور اپنی لاش کو اس میں چھپا لیتا۔ نرملا نے ساری عمر کبھی کسی کو خط نہ لکھا۔ وہ جب بھی لکھنا چاہتی پھر لکھ نہ سکتی تو اس کو محسوس ہوتا تھا کہ اس کا خط مر گیا ہے۔ وہ ایک دفعہ نظمیں لکھنے لگی تھی۔ ہر نظم جیسے قبر تھی جس میں وہ مرے ہوئے خط کو دبا دیتی تھی۔ برس ہا برس گزر گئے تھے، نرملا نے اپنی کوئی نظم کسی کو نہیں دکھائی تھی اور اپنی یہ کہانی کبھی اپنے آپ کو بھی نہیں سنائی تھی، لیکن آج اس کا 19 سالہ بیٹا اس کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ کملیشور، تیجی تمہاری دوست لڑکی ہے؟ دوست نہیں کہہ سکتا، صرف واقف ہے۔ آج پھر اس کا خط آیا ہے، گزشتہ ہفتے بھی آیا تھا۔ گزشتہ خط کا میں نے جواب نہیں دیا تھا۔ کیوں؟ جواب دینے کا کیا فائدہ؟ ایک دفعہ تم نے کہا تھا وہ تمہیں اچھی لگتی ہے۔ کہا تھا، مگر ممی مجھے محسوس ہوتا ہے کوئی لڑکی میری دوست نہیں بن سکتی۔ سب کی شکل الگ الگ ہوتی ہے لیکن سب کے سوچنے بولنے کا طریقہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ میں نے اس کو ایک خط لکھا تھا، معلوم ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آئی۔ آپ کو سناؤں؟ میں نے اس کو لکھا تھا کہ تم کو خط لکھنا ایسے ہے جیسے کوئی اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہو اور جہاں دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی اس کو ضرورت نہ ہو۔ میرے کمرے میں اس وقت بیتھوون کا سنگیت بج رہا ہے اور میرے دل میں ایک تصور نرم نرم پاؤں سے ناچ رہا ہے۔ جواب میں اس نے جو خط لکھا تھا وہ صرف موسم کا حال تھا۔ مجھے محسوس ہوا اس کو خط لکھ کر میں جس دروازے میں سے گزرا تھا اس کا جواب پڑھ کر اسی دروازے سے واپس آ گیا ہوں۔ وہ میرا گھر نہیں، کوئی بیگانہ گھر ہوگا۔ اس طرح کسی کو خط لکھ کر گم کرنے سے تو میں کوئی نظم ہی لکھ لیتا۔ کملیشور، نظم؟ نرملا کے گلے سے اس کی آواز اس طرح لڑکھڑا کر نکلی جیسے اس کو کہیں بڑی چوٹ لگ گئی ہو یا بڑی پرانی چوٹ جاگ پڑی ہو۔